مضمون نمبر 8 حدیث و سنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صرف قرآن ہی نہیں دیا بلکہ دین کی صورت میں ایسی رہنمائی بھی عطا کی جو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ لیکن کیا واقعی ہر روایت دین ہے؟ سنت، حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ، ان میں فرق کیا ہے؟ آج ہم جاوید احمد غامدی صاحب کے فکر کی روشنی میں سمجھیں گے کہ دین کا اصل ماخذ کیا ہے اور حدیث و سنت کا مقام کیا ہے۔ آئیے ایک سنجیدہ علمی تجزیہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دینی عطا۔ غامدی صاحب کے مطابق قرآن کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا وہ 3 بنیادی اقسام پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، مستقل احکام و ہدایت جن کی ابتدا قرآن سے نہیں ہوئی۔ نمبر 2، قرآنی یا غیر قرآنی احکام کی وضاحت و تشریح۔ نمبر 3، ان احکام پر عمل کا عملی نمونہ اسوہ حسنہ۔ ان سب کا ماننا دین کا لازمی جز ہے، مسلمان کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ سنت کی اصطلاح پر وضاحت۔ غامدی صاحب واضح کرتے ہیں کہ علماء تینوں کو ایک ہی لفظ سنت سے تعبیر کرتے ہیں، جو درست نہیں۔ وہ تجویز دیتے ہیں: پہلی قسم سنت، دوسری قسم تفہیم و تبیین، تیسری قسم اسوہ حسنہ۔ مقصد یہ ہے کہ اصل و فرع، اصل اور تشریح میں فرق واضح رہے تاکہ خلط مباحث نہ ہو۔ دین ابراہیمی کی تجدید و اضافہ۔ غامدی صاحب کا موقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف پرانے دین کو نقل نہیں کیا بلکہ اس میں نئے احکام کا اضافہ بھی کیا ہے۔ ان کی تفصیل میزان میں دی گئی ہے، اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نیا نہیں دیا۔ سنت کی تعیین کے اصول۔ غامدی صاحب نے میزان میں 7 اصول بیان کیے ہیں جن کے ذریعے سنت کی شناخت ممکن ہے۔ سنت کی فہرست انہی اصولوں کے مطابق ترتیب دی گئی ہے جس میں تحقیق کی بنیاد پر کمی پیشی ممکن ہے۔ حدیث کی تقسیم، تبیین یا نمونہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کو غامدی صاحب نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے: تفہیم و تبیین، احکام و عقائد کی وضاحت، اسوہ حسنہ، عملی مثالیں۔ اگر کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متحقق ہو جائے تو غامدی صاحب کے مطابق اس سے اختلاف ایمان کے منافی ہے۔ کلیدی پیغام۔ سنت، تبیین اور اسوہ تینوں الگ مگر لازمی اجزائے دین ہیں۔ انہیں سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ایمان کی شرط ہے۔ غامدی صاحب کا نقطہ نظر حدیث و سنت کے بارے میں واضح، مدلل اور علمی ہے۔ وہ سنت کو صرف روایت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اصول و استدلال کے ساتھ سمجھنے اور ماننے کی دعوت دیتے ہیں۔ غامدی صاحب کی وضاحت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دین صرف روایت پر نہیں، فہم اور اصول پر بھی قائم ہے۔ سنت، تفہیم اور اسوہ یہ تینوں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو جائیں تو ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ انہیں پوری طرح مانا جائے اور ان پر عمل کیا جائے۔ اگر آپ دین کو تحقیق اور بصیرت کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ پہلو ضرور غور سے دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔